آج اسلام پر ایک ایسی دلیل دیکھتے ہیں جو اسے صرف عبادات نہیں بلکہ ایک مکمل نظام بتاتی ہے۔ بات ایک تیکھے سوال سے شروع ہوتی ہے، سجدے میں تو جھکتے ہیں پر انصاف کے لیے کھڑے ہونے سے خوف کیوں؟ اذان کے لیے تو کان کھولے ہیں، مگر جب امت کی پکار آتی ہے تو ضمیر کیوں سویا رہتا ہے؟ مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو مسجد میں قید کیا اور باہر نکل کر اسے دفن کر دیا۔ یعنی مسلمان کمزور نہیں ہوئے بلکہ اپنے ہی ہاتھوں سے توڑے گئے ہیں۔ مسئلہ باہر نہیں اندر ہے۔ اور یہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی کیسے؟ اسلام کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر، نماز، روزہ، تصوف اور سیاست۔ مگر دلیل یہ کہ اسلام ٹکڑوں کا دین ہے ہی نہیں، یہ تو ایک مکمل اور جڑا ہوا نظام ہے۔ اس تقسیم کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک کہتا ہے خدمت کرو، نماز بعد میں، دوسرا کہتا ہے بس نماز پڑھو۔ دلیل یہ ہے کہ اسلام نے کبھی بھی تنہائی کو آئیڈیل نہیں بنایا بلکہ ہمیشہ ایک معاشرہ تعمیر کیا، کیونکہ اکیلا مسلمان کمزور ہے جبکہ امت میں طاقت ہے، اسی لیے جماعت اور اتحاد پر اتنا زور ہے۔ اچھا، تو یہ نظام ہے کیا؟ یہ وہ ڈھانچہ ہے جو معاشرے کو منظم کرتا ہے، زندگی کا ایک عملی فریم ورک۔ اسے یوں سمجھیں جیسے ایک باپ گھر کو، ایک استاد نسل کو اور ایک امام سمت کو منظم کرتا ہے۔ اور اسلامی نظام کا یہ تصور کوئی نیا خواب نہیں بلکہ ایک ٹھوس تاریخی حقیقت ہے۔ اس کی مثال ہے مدینہ کی ریاست۔ یہاں آئین قرآن تھا، سربراہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بنیاد عدل پر تھی۔ یعنی روحانیت اور قانون کو جوڑنا لازمی ہے، ایک کے بغیر دوسرا یا تو اندھا ہے یا پھر مردہ۔ اور دلیل یہ ہے کہ دونوں ہی ایک نظام حکومت کے بغیر بے بس ہیں، نفاذ کے لیے سیاست ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کا حکم ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی ادھورے نہیں، مکمل۔ اسے صرف نماز کا حکم نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ معاشرے میں موجود ناانصافی کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو پھر اصل مسئلہ یہ نہیں کہ اسلام میں کیا کچھ ہے، بلکہ یہ کہ ہم اس میں سے کیا اٹھانے کو تیار ہیں۔ تو کیا ہم اسلام کے مکمل نظام کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں یا صرف ذاتی عبادت کا ہلکا پھلکا وزن چاہتے ہیں؟ ایک ایسا سوال جسے کوئی زندہ دل نظر انداز نہیں کر سکتا، یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے